کیا آپ بھی انجانے میں اپنے شوہر کو دوسری شادی کی طرف دھکیل رہی ہیں؟ ایک دوست کی شادی ہوئی، شادی کے 7-8 سال بعد مجھے ملا، کہنے لگا مولانا میں دوسری شادی کرنے کی پلاننگ کر رہا ہوں، آپ دعا کریں اللہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا تمہاری بیوی تو ہے، تمہیں دوسری شادی کی کیوں حاجت ہو گئی؟ اس نے کیا کہا وہ میں آگے بتاؤں گا، پہلے میں ان عورتوں سے مخاطب ہوں جو وہ غور سے اس بات کو سنیں کہ آپ بھی انجانے میں اپنے شوہر کو دوسری شادی کی طرف دھکیل رہی ہیں، کہ آپ کی زبان شوہر کے سامنے بہت زیادہ چلتی ہے، کیا آپ بھی ان عورتوں میں شامل ہیں کہ جو ناشکری کی وجہ سے، اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے اپنے گھر کے سکون کو اپنے ہاتھوں سے غارت کر رہی ہیں؟ کیا آپ ان عورتوں میں سے تو نہیں ہیں کہ جو گھر میں ماسی کی طرح رہتی ہیں اور باہر جاتی ہیں تو اسمارٹ بن کے نکلتی ہیں، اچھا خاصا میک اپ کر کے نکلتی ہیں، اور گھر میں ماسیوں والے کپڑے، شوہر آتا ہے تو کھانے میں لگی ہوئی ہیں؟ تو جو عورت ایسا کر رہی ہیں تو وہ یاد رکھیں آپ خود اپنے شوہر کو دوسری شادی پر اکسا رہی ہو۔ آج کی میری بات ہر شادی شدہ عورت غور سے سنیں، آج کی ویڈیو میں ہر عورت کے لیے پیغام ہے کہ آپ اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالیں۔ اسلام نے عورتوں کے کچھ ایسے خطرناک رویوں کی نشاندہی کری ہے کہ جو آہستہ آہستہ اپنے گھر کو تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ بات کڑوی ہے مگر سچ ہے، اگر آج کوئی عورت یہ نہیں سمجھتی تو کل بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تو وہ دوست مجھے کہنے لگا مولانا میری بیوی کی زبان آپ دیکھو اللہ کی پناہ، کہنے لگا میں ایک مرتبہ گھر میں اچانک ہی آ گیا تالا کھول کے، تو وہ میرے بیٹے کو ایسے گالی دے رہی تھی کہ الامان والحفیظ، کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک عورت ایسی گالیاں بھی گندی گندی دے سکتی ہے۔ دوسرا کہنے لگا کہ ہر چیز میں اس کو جو وہ کہے وہ ہونا چاہیے، اور تیسرا کہنے لگا کہ تھوڑی سی بھی کرو تو بدتمیزی پر اتر آئے اور مجھے طعنہ دے کہ تمہارے پاس ہے کیا، تمہارے پاس چھوٹا سا گھر ہے، گاڑی نہیں ہے، تمہارے پاس جو ہے بائک ہے، فلاں میرے کزن کو دیکھو اس کے پاس تو سب کچھ ہے، اور پھر میرے کو طعنے دینا کہ ہمارا تو فلاں جگہ رشتہ ہو رہا تھا، ابو نے آپ کو دیکھ کے یہاں کر دیا۔ تو بولا کہ اس کی زبان ایسی چلتی ہے کہ میرے دل پہ آرے چلتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ وہ کس وجہ سے پریشان کہ گھر میں اس کی بیوی ماسیوں کی طرح رہتی، اس کی زبان جو ہے ایسے چلتی کہ جیسے چھری چل رہی ہو، اور دوسرا بدتمیزی کرنا، شوہر کو جواب دینا۔ کہنے لگا اللہ کی قسم مولانا مجھے کئی 100 دفعہ طعنہ مل چکا ہے، تمہارے پاس تو بائک ہے، اس کے بعد دیکھو گاڑی ہے، اور تم ایسے ہو، فلاں دیکھو کتنا اسمارٹ ہے۔ کہا میرے دل کو اس نے زخمی کر دیا ہے، میں اس کی زبان کو بھی برداشت کر لوں، لیکن جو اس کے اندر ناشکری پن ہے، مجھے ڈیگریڈ کرنا۔ میں نے کہا تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ کہنے لگا کیا غلطی ہے؟ میں نے کہا بھائی دیکھو تم اگر دیندار عورت سے شادی کرتے تو تمہیں یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ کہنے لگا کیا مطلب سمجھا نہیں؟ میں نے کہا بھائی وہ پورا دن ڈرامے دیکھتی ہے، فلمیں دیکھتی ہے، اس کو پورا دن قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان گندے مال کو اچھا مال دکھا کر پیش کرنے کی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ اور جب اتنے اسمارٹ اس نے بندے دیکھ لیے، تم اس گھر میں داخل ہوگے پہلے مرد تو تم اسے لگو گے کہ یہ تو بالکل عام سا ہے میرا شوہر۔ میں نے کہا اگر تمہاری بیوی دیندار ہوتی وہ پورا دن تمہارا انتظار کرتی، تمہیں دیکھتی تو تمہاری آؤ بھگت کرتی، اچھی طرح استقبال کرتی۔ کیوں؟ اس کا پیٹ خالی تھا، وہ عورت تو اپنی آنکھوں کو دیکھ دیکھ کے بھر چکی تھی، اور شوہر آ رہا ہے تو وہ اس کو لگ رہا ہے کہ میرے شوہر کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ قرآن میں 6 جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ گندے مال کو اچھا مال بنا کے پیش کرتا ہے۔ مولانا طارق صاحب ایک بڑا مشہور واقعہ سناتے ہیں، کہنے کہ ایک عورت آئی، اس کی زبان سے مجھے پتہ چلی، وہ کہنے کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، اور کہا مجھے اس کے انداز سے پتہ چل گیا وہ کتنی تیز ہے۔ تو میں نے اس عورت کو تعویذ کاغذ دیا، لکھا، اور میں نے کہا کہ جب بھی گھر میں لڑائی ہو نا اس کو منہ میں رکھ لینا اور دانت میں دبا لینا۔ تو چند مہینوں بعد اس کا شوہر آیا، کہنے لگا حضرت ہمارے گھر میں تو سارے جھگڑے ختم ہو گئے۔ کیوں؟ اس عورت کی زبان سب سے زیادہ چلتی تھی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو مختصر میرے عزیزوں، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص طور پہ یہ حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمائی کہ جب میں معراج میں گیا تو میں نے جہنم میں سب سے زیادہ مالدار لوگوں کو دیکھا، اور عورتوں کی کثرت میں نے جہنم میں دیکھی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ جہنم میں عورتوں کی کثرت کس وجہ سے ہوگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکفرہن، کہ ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی 2 خامیاں بتائی جس کی وجہ سے وہ جہنم میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیں۔ کیا 2 خامیاں بتائیں؟ سب سے پہلی خامی یکفرن العشیر، کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اللہ کی بھی ناشکری کرتی ہیں۔ شوہر جتنا بھر بھر کے بھی لے آئے ان کو کم لگتا ہے کہ تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے، تمہارے پاس ہے ہی کیا۔ سب سے پہلی یہ ناشکری۔ اور دوسرا عیب وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَان، کہ ان عورتوں میں احسان جب اس پہ کیا جا رہا ہے اس کو ماننے کی کمی ہوتی ہے، ان کو احسان نہیں لگتا۔ شوہر کما کے 10 گھنٹے بعد آ رہا ہے اور وہ بیوی کو گھر میں جو لا کے دے رہا ہے، ایک تو ناشکری کر رہی ہے، دوسرا جو شوہر لے کر آ رہا ہے وہ احسان نہیں لگ رہا، وہ اس کو کم لگ رہا ہے۔ اچھا، اسی چیز کو اللہ نے بھی ہائی لائٹ کیا، بتایا کہ عورت کے اندر جو جذبہ ہے ناشکری کا، عورت کے اندر جو ناشکری کا جذبہ ہے، اس ناشکری کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے یا پھر اگر تم ناشکری کرو گی تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ کتنی عورتیں جنہوں نے شوہر کی ناشکری کی، شوہر نے دوسری شادی کر لی، تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ خاص طور پہ میں عورتوں سے کہہ رہا ہوں، کسی کی گاڑی نہ دیکھیں، کسی کا گھر نہ دیکھیں اور کسی کا جو ہے بنگلہ نہ دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے شوہر کو دیکھیں۔ آپ کا شوہر لولا لنگڑا تو نہیں ہے، ہاتھ پیر ہیں، سب کچھ ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کو کوئی عیب ہوتا، پھر پتہ چلتا، پھر ناشکری پیدا ہوتی، پھر اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا۔ عورتوں میں سب سے پہلی غلطی ناشکری۔ دوسرا، یہ عورتیں جب باہر جاتی ہیں تو بہترین کپڑے، میک اپ لگاتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، حالانکہ حدیث میں وعید ہے کہ جو عورت خوشبو اور پادیب پہنے گی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی۔ اور دوسرا، گھر میں ماسیوں کی طرح رہنا۔ اب جب شوہر باہر اچھی دیکھ کر آئے گا، یا پھر اگر گھر میں ڈرامے چل رہے ہوں گے، کم از کم اس کی بیوی اگر تیار ہوگی تو وہ اس کو کم از کم اٹریکٹ تو کرے۔ تو یہ اسلام اس کے بارے میں کہتا ہے کہ بھائی عورت اپنے آپ کو جتنا شریعت نے اجازت دی ہے اتنا اپنے آپ کو سنوارے۔ حدیث میں آتا ہے بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو، اور اگر کسی کام کا حکم کرے تو وہ اطاعت کرے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی اور اپنے جسم کی حفاظت کرے۔ یہ عورت حدیث میں بہترین عورت کہلاتی ہے۔ آج کی ہماری نشست کی مختصر بات یہ کہ عورتیں جو ہیں ناشکری سے بچیں، اور دوسرا، مرد کے آنے سے پہلے وہ تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں، مرد کے آنے سے پہلے وہ تیار ہوئی بھی ہوں، ماسی کی حالت میں نہ ہوں، اور شوہر کو اچھی طرح ویلکم کریں۔ اور تیسرا، اپنی زبان کو اگر زیادہ چلاتی ہیں، مرد دیکھیں الرجال قوامون علی النساء، قرآن کا حکم ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، تو اللہ نے ان کو فوقیت دی ہے۔ اگر وہ ظلم کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو سردار بنایا ہے۔ عورت اس کی برابری کرے گی تو گھر میں پھڈے ہوں گے، فساد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر گھر کو جو ہے خوشیوں کا گہوارہ بنائے، اور ہم سب کو جو ہے حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔